مسئلہ فدق کیا ہے، باغ فدق کا کیا مسئلہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کیا معاملہ ہوا، اس وجہ سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کی نہ سمجھنے کی وجہ سے، تو اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ اور دوسری کتب احادیث میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور اس حدیث کو جو مکمل طور پر پڑھ لیتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے، وہ اس مسئلے میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی 3998 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد، ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا مال تھا اس سے اپنی وراثت اور اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے میرا حصہ چاہیے۔ اب وہ حصہ کس مال میں سے چاہیے؟ مما افاء اللہ علیہ بالمدینۃ و فدق، مدینہ میں اور باغ فدق کی صورت میں، مدینہ میں جو زمین یا جو مال چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باغ فدق جو چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے مجھے میرا وراثت کا حصہ چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فاطمہ آپ بڑی معزز خاتون ہیں، میرے دل میں بڑی عزت ہے آپ کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا نورث، ہم جو انبیاء ہیں یہ کوئی مال و دولت کی صورت میں وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو مال چھوڑیں اس کے ہماری جو آل ہے، ہماری اولاد ہے وہ، یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے وارث نہیں بنتے۔ ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑ کر چلے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کی وراثت نہیں بنتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو اپنا مال اس طرح نہیں بنایا کہ وہ وراثت بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صراحتاً فرما دیا کہ یہ مال ہماری وراثت نہیں بن سکتا۔ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اس مال میں سے اپنا حصہ لیتے رہیں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا، یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جو آمدنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتی تھی ان کی ضروریات اور حاجات کے مطابق۔ یہ کام اب بھی چلتا رہے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا رہا، لیکن اس کو وراثت نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحتاً فرما دی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مال کے ساتھ جو ہوتا تھا میں اس حالت میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کو چلاتا رہوں گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو چلاتے رہے، اور اسی جگہ صرف کرتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور یہ صرف سنی کتابوں میں ایسی یہ حدیث نہیں ہے، شیعہ مصادر میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اصول کافی جیسی معتبر ترین کتابیں جو شیعہ حضرات کی ہیں اس میں بھی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے اصول کافی میں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں کہ انبیاء کرام درہم و دینار کی وراثت چھوڑ کر نہیں جایا کرتے۔ انما ورثوا احادیث من احادیثہم، انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اپنی تعلیمات چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ تعلیمات علماء کرام ان کو لیتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہی وراثت ہے انبیاء کی۔ درہم و دینار انبیاء کی وراثت نہیں بنتی، یہ بات اصول کافی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت تو زمین کی وارث بن ہی نہیں سکتی، بڑی صراحت کے ساتھ کہ النساء لا یرثن من الارض ولا عقار شیئا، کہ عورتیں جو ہیں وہ زمین اور جائیداد جو ہے اس کی وارث نہیں بنتی۔ تو ظاہر ہے یہ باغ فدق بھی ایک زمین پر قائم تھا، زمین کا معاملہ تھا،
تو کیسے یہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت تھا یہ، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اس کو ہڑپ کر لیا یا غصب کر لیا، اور ان کا حق تھا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا نہیں گیا. ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں یہی معاملہ چلتا چلتا صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو چلاتے رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. یہ سپرد مالک بنا کر نہیں کیا، ملکیت نہیں دی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دیا کہ دیکھیے اس کا انتظام ابوبکر کرتے رہے اور میں کرتا رہا، اب تم کر سکتے ہو، تمہاری ملکیت نہیں بنے گا کیونکہ انبیاء کی تو وراثت نہیں ہوتی، تم اس کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن جس طرح میں اس کا مطلب انتظام سنبھال رکھا تھا میں نے، آپ اس کا انتظام سنبھال لیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کا انتظام سنبھالا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جیسا کہ صحیح مسلم میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم دونوں کو آپ نے انتظام دیا تھا، لیکن سیدنا علی جو ہیں وہ خود اس کے وارث مطلب اس سارے انتظام کو سنبھال بیٹھے ہیں، تو مجھے وہ پوچھتے ہی نہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ معاملہ آپ سے نہیں سنبھلتا تو آپ مجھے واپس کر دیں، ورنہ اس کو آپس میں اچھے طریقے سے آپ ہینڈل کر لیں. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ چھوڑ دیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انتظام و انصرام سنبھالتے رہے. اب انتظام سنبھالنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اگر یہ وراثت تھی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا تو پھر ان کی اولاد میں منتقل ہونا چاہیے تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیوں نہیں وراثت بنایا اور وارثوں میں تقسیم کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بھی یہ کام نہیں کیا. چلیں سیدنا عمر کے دور میں تو انہوں نے نہیں کام کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی ہوگی. سیدنا عثمان کے دور میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو وراثت بنا کر تقسیم کیوں نہیں کیا؟ صرف اسی لیے کہ یہ وراثت تھی ہی نہیں. جب وراثت تھی ہی نہیں تو یہ باغ فتح کا مسئلہ بالکل بے حقیقت ہے. اس کو ایشو بنانا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا گیا، یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. اور پھر ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی اس بارے میں بڑے تذبذب کا شکار ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ وراثت تھی، جب وراثت میں ان کا سلسلہ نہیں بنتا پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے. اب کوئی ایک صحیح سند والی حدیث پیش کی جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر دی تھی کہ باغ فتح تمہارا ہے. ایسے بھی کچھ ثابت نہیں ہے. لہٰذا یہ بات بالکل بے حقیقت ہے. اس ایشو کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے ایسے ہی اس مسئلے کو اٹھایا ہے